بہت بڑے ہیں، اللہ جیسا کوئی بڑا نہیں ہے۔ اللہ جتنے طاقتور ہیں، اللہ جتنا کوئی طاقتور نہیں ہے۔ اللہ جتنے قدرت والے ہیں، اللہ جیسا کوئی قدرت والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے سارے نظام کو چلا رہے ہیں، اس کے چلانے میں وہ کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ الہکم الہ واحد، اللہ ایک ہی ہے جو تمہارا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو، یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ کائنات کا واحد تنہا قادر ذات ایک ہی ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ اس اللہ نے میری آپ کی ہدایت کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ہر دور میں ہر نبی نے اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہ لوگوں، ہمارا اجر تو ہمیں اللہ ہی دے گا، ہم تمہیں اللہ کے لیے اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کا پتہ بتاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں، مشکلیں ان کے اوپر آئی، انہیں مارا گیا، تکلیفیں دی گئیں، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انہیں تنگ کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن اللہ رب العزت کو ماننے والے ہر دور میں اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر گئے، لیکن انہوں نے اپنے موقف سے سمجھوتا نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹے، کاز کو نہیں چھوڑا، مقصد کو نہیں چھوڑا۔ میرے محترم بھائیوں دوستو، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس اللہ جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، لا وزیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ۔ اس کا کوئی وزیر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ وہ اکیلا تنہا فیصلے کرتا ہے، اور اس کے فیصلے حکمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے فیصلوں میں فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں۔ انسان تو چھوٹی عقل رکھنے والا ہے، انسان تھوڑی دیر میں جلد بازی کرتا ہے۔ انہ کان عجولا، یہ جلد باز ہے انسان۔ وکان الانسان عجولا، یہ جلد باز ہے، یہ کہتا ہے ایسا کیوں ہو گیا، آج بادل کیوں آ گیا، آج بارش کیوں ہو گئی۔ یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس نے جو فیصلہ کیا، اس کے فیصلے میں کتنوں کو فائدہ ہو گیا، کتنے اس کے فیصلے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ اللہ کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ فرمایا رمضان شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو وہ اللہ جو عرشوں کا مالک، فرشوں کا مالک، مشرق کا مالک، مغرب کا مالک، شمال کا مالک، جنوب کا مالک، آسمان و زمین کا مالک، دریا سمندر اس کے قبضے میں، اور جنگلات اس کے قبضے میں، اور ہوائیں اس کے حکم کے ساتھ چلتی ہوں، اور لا یسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو پتا بھی اگر کسی درخت سے گرتا ہے اس کے علم میں ہے۔ تو ایسا اللہ جو کسی سے غافل نہ ہو، ایسا اللہ جو کسی سے کسی کو مایوس نہ ہونے دیتا ہو، ایسا اللہ جو سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہو۔ جو کافر ہے اسے بھی اللہ کھلا رہے ہیں، جو منافق ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہے ہیں، جو جنگلات میں جانور ہیں، درندے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا رہے ہیں۔ کسی کی خوراک تازہ گوشت ہے تو اس کو تازہ گوشت کھلا رہے ہیں، کسی کی خوراک گھاس ہے، چارہ ہے، اس کو چارہ کھلایا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں، ہم اس اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں۔ آج اس ذات باری تعالیٰ نے مجھے آپ کو توفیق بخشی ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر ہم جمع ہوئے، یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ یہ نیک محفلیں، یہ نیک مجلسیں اور ان کے اندر آ جانا، یہ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برستی ہیں۔ فرمایا کہ ایسی محفلوں میں آنے والے جب آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا کوئی دوسرا مقصد نہیں کہ دنیاوی کوئی مقصد غرض ہو، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، ذکر اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کا ذکر سننے کے لیے ایسی محفلوں میں لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان محفلوں کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور فرشتے پھر اس محفل سے لے کر آسمان تک قطار بنا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اس محفل پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن مجید کی حفاظت مردوں سے کروائی، وہاں قرآن مجید کی حفاظت میں ذریعے کے طور پر
بڑی بڑی ایسی عورتوں کو بھی استعمال فرمایا کہ جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دیے لیکن اللہ کے قرآن کی حفاظت کر کے دکھائی۔ دیکھیں جیسا کہ گزشتہ کل واقعہ سنایا، حضرت فاطمہ حضرت عمر کی ہمشیرہ کس طرح انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھپڑ مارتے ہیں اور آگے سے کہتی ہیں عمر اگر تو آج ہماری جان بھی لے لے گا تو محمد کا پھر بھی ہم کلمہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی یہ استقامت عطا فرمائی کہ وہ دین کے معاملے میں اتنی کوہ گراں بن گئی اور اتنے جو ہے جبال بن گئی، پہاڑ بن کر کھڑی ہو گئی مضبوط کہ ان کو کوئی ہلا نہ سکا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک وقت تھا کہ عورتوں سے بھی دین کا کام لیا۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، سماعت فرمانے والی با پردہ مسلمان ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ فرمایا کہ اے لوگو اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور ہاں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اس قرآن مجید سے پہلے تورات بھی نازل ہو چکی ہے، اس سے پہلے انجیل بھی نازل ہو چکی ہے، زبور بھی نازل ہو چکی ہے، صحائف بھی آ چکے ہیں، انبیاء بھی آ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ ساری کتابیں تھیں۔ یہ قرآن جو ہے صرف کتاب نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ اے لوگوں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ جو کتاب اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے نا، اس کتاب میں شک نہیں کرنا، اس کتاب کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں پر شک ہو سکتا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت مبارکہ نازل فرما کے پورے قرآن کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اے پڑھنے والے، اے قرآن کو شروع کرنے والے، پہلے اس بات کی نیت کر لے کہ اس قرآن کے اندر جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے سارا کا سارا سچا ہے۔ اس قرآن کے اندر جو کچھ فرمایا وہ سارے کا سارا سچا ہے۔ اب اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے تذکرے فرمائے، اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے جہنم کا تذکرہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، جہنم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، فرما برداروں کا تذکرہ فرمایا، نافرمانوں کا ذکر کیا۔ اللہ اکبر، وہ قومیں جو اللہ نے جن کو طاقتیں عطا فرمائی، بڑے بڑے قد عطا فرمائے، ان کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور دندناتی پھرتی تھی تکبر کے اندر، اکڑ کے اندر، مال و جائیداد ان کے پاس بڑا، ان کے پاس صحت بڑی، اللہ اکبر، مال بہت زیادہ، ان کی طاقت بڑی تھی، لیکن اللہ اکبر اگر وہ کاش اللہ کو ماننے والے ہوتے، فرما بردار ہوتے، وہ دنیا کے اندر میرے عزیزوں، میرے محترم بھائیو دوستو، وہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی فرما بردار قوم شمار ہوتی۔ اللہ ان کی تعریفیں قرآن کے اندر فرماتے اور ان کا مقدر آخر میں جنت فرما دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو ستایا، نبیوں کو تکلیفیں دی۔ اللہ اکبر، اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض قومیں ایسی کہ ان کے اوپر اللہ کے فرشتے نے چیخ ماری ہے، ان کے کلیجے پھٹ کر باہر آ گئے۔ بعض قومیں ایسی جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں حد سے بھی تجاوز کیا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، آسمان سے پتھروں کی بارش برسی ہے، ہر پتھر پر ان کا نام لکھا ہوا ہے جس کے اوپر آ کر لگتا ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ زمین پر زلزلہ طاری ہوتا ہے اور زمین کے اندر زندہ درگور ہو گئی۔ بعض قومیں ایسی ہیں اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر میرے محترم بھائیو دوستو پانی کا عذاب مسلط فرما دیا۔ ان ساری نافرمان قوموں کا ذکر فرمانے کے بعد میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر سبق ہے۔ اے قرآن کو پڑھنے والے، ھدی للمتقین، اس کتاب کو اگر تو فائدہ اٹھائے گا تو یہ متقیوں کو فائدہ دے گی۔ جو نیت یہ کر لے کہ میں اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر محسوس کرتا ہوں، اپنے دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھانے والا ہوں، اللہ اکبر، آگے پڑھتا جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
اللہ اکبر۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا۔ کیسی کتاب ہے جس کے پڑھنے میں ہر بار سرور پر سرور آتا چلا جائے۔ کوئی دنیا کی کتاب اٹھا کے پڑھ لو، ایک مرتبہ پڑھیں گے، دو مرتبہ پڑھیں گے، اللہ اکبر، بار بار پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ اس کا ایک معجزہ ہے۔ جب بندہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اکبر، اس کو پڑھنے کو پھر دل کرتا ہے۔ وہ کئی مرتبہ قرآن مجید مکمل کر چکا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل پھر سے کرتا ہے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھوں، کیونکہ یہ فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ